الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم. آج ہم نے 20واں سپارہ پڑھا اور گزشتہ کل 19واں پارہ پڑھا تھا. تو آج ان دونوں سپاروں کا خلاصہ بیان ہوگا. ایک تو خلاصہ 2 سپاروں کا بیان ہو اور اتنے وقت میں بیان ہو جتنے وقت میں ایک سپارے کا خلاصہ ہوتا ہے. تو یہ خلاصہ تو نہیں ہوگا، خلاصۃ الخلاصہ ہوگا، خلاصے کا بھی خلاصہ ہوگا، ورنہ تو ڈبل ٹائم لگے گا. تو کوشش ہوگی کہ دونوں سپاروں کا خلاصہ ہو لیکن وقت اتنا ہی لگے انشاءاللہ. اللہ پاک وقت میں برکت دے. برکت ہو وقت میں تو 1 گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں. برکت ہو تو ایک آدمی کی روٹی 2 کے لیے اللہ کافی کر دیتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں. اللہ ہماری اوقات میں، ہمارے عمروں میں برکت نصیب فرمائے تاکہ وہ دین کے کام میں صرف ہو. سورہ فرقان ہے اس سورت کا نام، اور یہ مکی سورتوں میں ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو فرقان کہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ نے فرقان نازل کیا ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، اس لیے سورت کا نام فرقان رکھا ہے. اس سورت کے اندر جو دعویٰ ہے سورت کا، وہ بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ برکات جتنی بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے. ابھی ہم برکت کی بات کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں تبارک الذی، بابرکت ذات اللہ کی ذات ہے، جتنی بھی برکات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اس سورت میں اللہ نے 3 جگہ ذکر کیا ہے یہ دعویٰ. سورت کی پہلی آیت میں اور درمیان میں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک آیت نمبر 10 میں، اور سورت کے بالکل آخر میں آیت نمبر 61 میں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. 3 جگہ اللہ نے سمجھایا برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، تمہاری مال میں، تمہاری جان میں اور تمہاری اوقات میں. برکات دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند شکوے ذکر کیے ہیں. ایک شکوہ یہ ہے کہ یہ مشرک اور کافر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لائے. نعوذ باللہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی ہے. اور تیسری بات کہ یہ پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا. یہ ذکر کیا. یہ 3 باتیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیا ان تینوں باتوں کا. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ کی طرف سے لائے ہے، انہوں نے خود نہیں بنایا، نہ کسی نے ان کی مدد کی ہے، نہ یہ جو تم پرانے قصے کہانیاں سمجھتے ہو ایسا بھی نہیں ہے. یہ جو باہر کا دروازہ ہے وہ بند کر دے بھائی. پھر 3 سوالات مشرکین نے کیے رسالت کے بارے میں.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ رسول تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو انسان ہے، وہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، باغات نہیں ہے، یہ تو مالدار نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی گزاری ہے۔ اللہ نے آپ کو کئی مرتبہ یہ پیشکش کی آپ چاہے تو ہم پہاڑوں کو سونا بنا دیں، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ ان کے پاس تو خزانے نہیں ہیں، مالدار آدمی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ، فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ نے ان تین باتوں کا جواب دیا ہے۔ پہلی بات کا جواب دیا، آخری بات کا جواب پہلے دیا، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر چیزیں اللہ آپ کو دے سکتا ہے، باغات دے سکتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہو۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، آپ کے لیے محلات اللہ بنا سکتا ہے۔ آپ کو تو اللہ پاک دنیا کی تمام محلات اور تمام دولت اور تمام جتنے بھی مال دولت کے خزانے ہیں وہ اللہ آپ کو دے سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، خزانوں کا مالک وہ ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے لیے پسند نہیں فرمایا۔ دوسرا سوال کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کھاتے پیتے ہیں، تو اللہ نے جواب دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ بھی انسان تھے، وہ بھی کھاتے تھے، انسانی بشری تقاضے ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ تیسرا سوال کہ فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا، تو اس کا جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل کر دیتا، اور یہ جو اللہ سے خواہش ظاہر کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرشتہ نازل ہو، تو یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا، پھر وہ دن ان کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوگا، اور پھر وہ تو کہیں گے حجرا مہجورا، آڑ کر دی جائے ہمارے لیے، وہ کہیں گے ہمارے لیے پناہ کی کر دی جائے، پناہ مانگیں گے وہ، اس لیے کہ اگر پھر نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آئے گا ان پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نقلی دلائل گزشتہ انبیاء سے دلائل ذکر کیے، موسیٰ علیہ السلام سے اور قوم عاد اور سمود کا ذکر کیا، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ کہ گزشتہ جو انبیاء آئے ہیں وہ انبیاء انہوں نے بھی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی ہے، انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، ان کی ہلاکت کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل ذکر کیا اپنی توحید پر، الم تر الی ربک کیف مد الظل، سایہ اللہ نے ذکر کیا، دیکھو یہ سایہ کس نے بنایا ہے، یہ سایہ پہلاتا کون ہے؟ صبح جب سورج نکلتا ہے سایہ پھیلتا ہے، اللہ چاہتا تو سایہ کو روک دیتا، اور پھر اللہ تعالیٰ سایہ کو آہستہ آہستہ قبض کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا ہے۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ رات اور دن کا نظام کس نے بنایا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس بنایا ہے، آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طرح وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، ہواؤں کو اللہ چلاتے ہیں بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی، تاکہ مردہ زمین کو اس سے زندہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو دریا ملا دیے، ایک کڑوا ہے اور ایک میٹھا ہے، درمیان میں اللہ نے آڑ رکھی ہے، نظر کچھ بھی نہیں آتا، آپ کو کوئی دیوار نظر نہیں آتی، لیکن ایک طرف میٹھا ہے ایک طرف کڑوا ہے، یہ میرا اللہ ہے جو اس طرح نظام بناتا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے صفات ذکر کی ہے، عباد الرحمن، اور ان کے صفات میں سے یہ صفات ذکر کی ہے کہ وہ زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبرانہ چال نہیں چلتے ہیں، گھروں میں
رات عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، یہ 3 کام نہیں کرتے۔ وحشی بن حرب یہ حضرت حمزہ کا قاتل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا تھا جب آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، لیکن علماء فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کے پاس بھی دین کا پیغام بھیجا کہ مسلمان ہو جا، اس کو بھی، چچا کا قاتل ہے۔ تو وحشی نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ جس نے 3 گناہ کیے اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ایک یہ کہ جس نے شرک کیا ہو، دوسرا یہ کہ اس نے قتل کیا ہو، اور تیسرا یہ کہ اس نے زنا کیا ہو۔ تینوں کام میں نے کیے ہیں، مشرک بھی ہوں، اور قتل تو آپ کے چچا کو قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو اللہ اس کی نیکیوں کو، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو وحشی نے کہا کہ اللہ فرما رہے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو ہو سکتا ہے میں نیک عمل ہی نہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت نازل یہ فرمائی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھیجی، وحشی نے سنا، اس نے کہا الآن اب کام بن گیا، پھر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحشی کو دیکھتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، چچا یاد آتا تھا، وہ تو تھے تو آپ کے صحابی، لیکن دیکھتے تھے چچا یاد آتا تھا۔ تو آپ فرماتے تھے کہ تم اس طرف بیٹھا کرو، سامنے بیٹھتے ہو مجھے چچا یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ، شعراء شاعر کی جمع ہے، والشعراء یتبعہم الغاوون، اس سورت کے آخر میں ہے کہ گمراہ لوگ، وہ لوگ جو بے راہ روی کا شکار ہے، ایسے لوگ شاعروں کی اتباع کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، نہ یہ شاعرانہ کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، لہذا اس قرآن کو مانو۔ گزشتہ سورت کے آخر میں بھی یہ کہا کہ اگر تم تکذیب کرو گے، اس قرآن کو جھٹلاؤ گے تو اس کی سزا پاؤ گے۔ اب فرمایا کہ سزائیں پھر گزشتہ قوموں پر آئی، اللہ نے ان قوموں کی سزاؤں کا ذکر کیا تفصیل سے اس رکوع میں، مثلا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرعون کا اور اس کی قوم کا ذکر کیا۔ یہ پہلے بھی واقعہ گزر چکا ہے، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، فرعون کو اور ان کو غرق کر دیا۔ دوسرا قصہ پھر اللہ نے ذکر کیا نوح علیہ السلام کا، تیسرا قصہ ذکر کیا ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ انبیاء علیہ السلام آئے، اپنے قوموں کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے عذاب کو اللہ نے ذکر کیا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 4 کاموں کا حکم دیا ہے۔
پہلا کام فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، ایک اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، یہ شرک ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو ابتدا میں آپ دعوت دیتے تھے خفیتاً، پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اب علی الاعلان اوپنلی آپ دعوت دیں، پہلے سیکرٹلی دیتے تھے، اب اوپنلی دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کھانا پکاؤ، دعوت کی، اور ان کو کھانا پہلے کھلایا، دعوت بعد میں دی، تبلیغ بعد میں کی۔ تو ابو لہب نے کہا کہ یہ کھانا کم تھا، سب کے لیے کافی ہو گیا، وہ معجزہ تھا۔ تو اس نے کہا نعوذ باللہ یہ آپ نے جادو کیا ہے اس کھانے پر۔ تو وہ مجلس سے لوگ اٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ نہیں کی، موقع نہیں ملا۔ دوسرے دن پھر آپ نے دعوت کی، پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا، پھر دعوت دی ان کو۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ تیسری بات وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے ساتھ آپ نرمی برتی ہے ان کے ساتھ، اس لیے نرمی برتنی چاہیے بھائی، نرمی بڑی اچھی چیز ہے، پہلے بھی بتایا میں نے، اللہ کو سختی پسند نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر سے، حالانکہ پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے نا، پیغمبر تو ویسے ہی نرم ہے ایمان والوں، لیکن اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں آپ ایمان والوں کے ساتھ نرمی برتی ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کو اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں تو ہم اور آپ کو نہیں نرمی برتنی چاہیے؟ خاص طور پر اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے جو نیچے کے لوگ ہو ان کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے۔ اور چوتھی بات وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اللہ پر توکل کیجئے۔ یہ چار کام کامیابی کی چار کنجیاں ہیں۔ اگر آپ دنیا میں اچھے مسلمان، کامیاب مسلمان ہو کر رہنا چاہتے ہیں، یہ چار کام کریں۔ ایک شرک نہ ہو، دوسرا یہ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی تبلیغ کریں، اور تیسرا کام نرمی اختیار کریں، چوتھا کام اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ سورہ نمل ہے اس کے بعد، نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر چونٹی کا ذکر کیا ہے، آگے واقعہ آ رہا ہے۔ گزشتہ سورت میں فرمایا یہ شاعروں کا کلام نہیں ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہ جو بے راہ لوگ ہیں یہ شاعروں کی اتباع کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے نہیں، آپ نہیں جانتے کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خیالی دنیا میں ہوتے ہیں، ان کی باتیں تو خیالی ہوتی ہے، حقیقت سے قریب نہیں ہوتی بلکہ خیالات سے قریب ہوتی ہے۔ کبھی ہواؤں میں اڑتے ہیں، کبھی زمین پر ہوتے ہیں، کبھی آسمان پر ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے پاس شاعر آیا، پرانے زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں شاعر آتے تھے، کلام سناتے تھے، بادشاہ بھی فارغ ہوتے تھے، وہ کلام سناتے تھے، بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے، تو بادشاہ ان کو انعام دیتا تھا۔ تو ایک بادشاہ کے پاس شاعر آیا، اس نے کہا جی آپ تو اتنے بڑے بادشاہ، آپ ایسے سخی ہیں، آپ تو بادلوں جیسے سخی ہیں، بادلوں جو سے برستے ہیں، اور آپ ایسے ہیں سورج سے زیادہ چمکدار ہے، چاند سے زیادہ چمکدار ہے۔ خوب تعریف کی شاعری کی، شاعر نے شاعری میں بادشاہ کی خوب تعریف کی۔ نے کہا آج تو بڑا انعام ملے گا۔ بادشاہ نے کہا کل آنا، کل تمہیں انعام ملے گا۔ اب وہ دوسرے دن آیا، دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اچھے کپڑے بھی پہن کر آیا، درزی سے کپڑے بھی نئے سلائے، آج انعام ملے گا تو تمہیں بھی پیسے دے دوں گا۔ گھر والوں سے بھی کہا تم بھی چیزیں منگوا لو آج بادشاہ کی طرف سے، تو خرچہ ورچہ خوب کیا، دکان سے چیزیں بھی خریدی ادار پر، کپڑے، جوتے، سواری سب خرید لیا، تیار ہو کر آیا، آج تو انعام ملے گا۔ گھر والوں نے بھی خوب خرچہ کیا، شاپنگ کر لی۔ یہ شوہر نے شاعری کی ہے بادشاہ کی طرف سے تو آج انعام ملے گا۔ دربار میں گیا، بادشاہ دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو، تو کبھی وہ بادشاہ کو یوں دیکھتا ہے، کبھی کرتا ہے بادشاہ مجھے دیکھے، بادشاہ دیکھتا ہی نہیں، اگنور کر رہا ہے۔ کافی دیر بعد بادشاہ نے کہا جی شاعر صاحب، انہوں نے کہا حضور میں حاضر ہوں، کل میں نے کلام پڑھا تھا تو آپ نے کہا تھا کل آنا تو انعام ملے گا۔
بادشاہ نے کہا کوئی انعام نہیں ہے، تم نے باتوں سے ہمیں خوش کیا، ہم نے بھی تمہیں باتوں سے خوش کیا، دیا تم نے بھی کچھ نہیں ہے، دینا ہم نے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، تو اللہ کا کلام ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے۔ تو سورہ نمل ہے آگے، تو سورہ نمل میں اللہ فرما رہے چونٹی کو دیکھو، گمراہ ہو جائے تو انسان بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور سمجھ کی بات کرے تو چونٹی بھی کر دیتی ہے۔ ہاں؟ کیا بات کی؟ اس صورت میں دو واقعات شروع میں ذکر کیے اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ وہ مدین چلے گئے، مدین شادی ہوئی، واپس آئے، راستے میں وہ جو لوگ تھے وہ ان سے الگ ہو گئے، تو راستے سے وہ مطلب یہ کہ راستہ ان سے گم ہو گیا۔ اب رات کو اندھیرا ہے، انہوں نے آگ دیکھی تو کہا میں جاتا ہوں آگ لے کر آتا ہوں، یا تو کچھ لوگ ہوں گے ان سے راستہ معلوم کر لوں گا، یا میں آگ لے کر آؤں گا۔ وہاں پہنچے تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں تھا، وہ تو آگ لینے گئے تھے اور مل گئی نبوت۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ سلیمان علیہ السلام بڑے بادشاہ تھے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَأْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی۔ اب وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تو چونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے گزرے، تو چونٹیوں نے جو ملکہ تھی چونٹیوں کی، اس نے چونٹیوں سے کہا اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ تو آپ ہنس پڑے، اس کی بات کو سنا، اللہ نے آپ کو اس کی بات سمجھا دی اور کہا اے اللہ مجھے توفیق دے کہ یہ جو نعمت تو نے مجھے دی ہے میں اس کا شکر ادا کروں۔ اللہ بادشاہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ تو نے بادشاہت بھی دی ہے، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، اور ان حشرات کی بولی بھی میں سمجھتا ہوں۔ اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، مجھ پر بھی تیرا انعام ہے، میرے والدین پر بھی ہے جو ان پر تو نے انعام کیا، نیک عمل کروں، ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، مجھے اپنے رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے کہ دو بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک ذوالقرنین۔ دونوں نے 500 سال حکومت کی، 500 مہینے حکومت کی ہے۔ کتنا؟ 500 مہینے حکومت کس نے کی؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ 500 مہینے حکومت کس نے کی؟ ذوالقرنین نے۔ کل کتنے ہو گئے؟ 1000 مہینے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بعض علماء نے لکھا ہے لیلۃ القدر جسے مل جائے وہ ایک رات اس کے لیے حضرت سلیمان اور ذوالقرنین دونوں کی حکومت سے بہتر ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ اللہ بادشاہی دیتا ہے، رات میں دیتا ہے۔ تم رات میں، یہ آنے والا ہے آخری عشرہ، اس لیے کہتے ہیں 1000 مہینے، اس لیے کہا ہے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے۔ آگے چلے، ایک جگہ پہنچے تو ہدہد جو پرندہ تھا، اچھا یہ جو جہاں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا وہ تو لاکھوں کا لشکر ہوتا تھا، جہاں رک جاتے تھے تو پرندے ان کے اوپر کھڑے ہو کر سایہ بناتے تھے، پرندوں کی پوری فوج آ جاتی تھی، کھڑے ہو جاتے تھے، سایہ بناتے تھے۔ اور ہدہد جو تھا یہ پرندہ تھا، یہ پانی معلوم کر لیتا تھا، یہ پانی معلوم کر لیتا تھا، یعنی زمین کے اندر اس کو نظر آ جاتا تھا پانی ہے، اللہ اس کو دکھاتا تھا۔ اچھا ایک بات یاد رکھے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا، زیادہ تر جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر وہ سوالات بھی پھر کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس سے بھی کسی نے یہ سوال کیا کہ یہ جو ہدہد پرندہ ہے اس کو پانی نظر آتا ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو پانی نظر آتا ہے نیچے زمین کے اندر، حالانکہ ہم زمین کے نیچے
جال بچھاتے ہیں اور یہ پرندہ آ کر اس پہ پھنس جاتا ہے. اس کو پانی نظر آتا ہے, جال کیوں نظر نہیں آتا؟ بولو بھائی, سوال سمجھ میں آیا؟ عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا, انہوں نے کہا بھائی نظر سب کو آتا ہے, اس کو ہدہد کو سب نظر آتا ہے, پانی نیچے نظر آتا ہے, مگر جب موت کا وقت قریب آ جائے تو انسان کی آنکھ کام نہیں کرتی ہے. جب انسان کی آنکھ کام نہیں کرتی ہے تو جانور کی آنکھ کیسے کام کرے گی؟ موت کا وقت آ گیا پھر اس کی آنکھ کام نہیں کرتی ہے. تو اللہ کے یہ نظام ہے اللہ کا. تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر رک گیا. اب انہوں نے معائنہ کیا تو کہا کہ ہدہد نظر نہیں آتا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. اگر وہ کوئی عذر, کوئی ریزن, ویلڈ ریزن لے کر نہیں آیا تو پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا. تھوڑی دیر ہوئی تو ہدہد آ گیا. انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہے, میں دیکھ کر آیا ہوں, وہ عورت حکومت کر رہی ہے, اس کا بڑا عرش ہے, بڑی حکومت ہے, اور اس کے قوم جو ہے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. اب ہدہد ایک پرندہ ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر, احطت بما لم تحط به. اللہ اکبر, مجھے ایسی چیز کا علم ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. اللہ پاک سمجھا رہے ہیں ہدہد بھی جانتا ہے, غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. اور دوسری بات, ہدہد کیا کہہ رہی ہے؟ ایک حکومت دیکھ کر آیا ہوں, عورت کی حکومت ہے, اور وہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کو. یہ ہدہد چھوٹا سا پرندہ ہے, بہت چھوٹا, لیکن ہدہد کو بھی معلوم ہے. وہ کہتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. یہ لوگ شرک کیوں کر رہے ہیں, گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہدہد کہتا ہے اس لیے کہ شیطان نے ان کے گناہ ان کے لیے مزین کر دی ہے, شیطان نے ان کو صحیح راستے سے روکا ہے. ہدہد بھی جانتا ہے کہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا. اب یہ جو ملکہ سبا تھی, بلقیس بن شرحبیل اس کا نام تھا, اس کے والد کا نام بلعم بن شیسان تھا, اور اس کا دادا یمن کا بادشاہ تھا. 40 اس کے بیٹے تھے, وہ سب کے سب سردار تھے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلقیس یہ جنیہ کی بیٹی تھی, واللہ عالم. اس کے باپ نے ایک جنیہ سے شادی کی تھی. بعض علماء نے یہ لکھا ہے یہ اس کی بیٹی تھی اور یہ حکمران تھی. سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور اس کو کہا کہ, اور خط کا آغاز کیا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہو من سلیمان, this is from سلیمان. یہ اوپر تھا, یعنی جیسے لفافے کے اوپر تھا, اور اندر خط میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے خط شروع کرنا یہ بھی سنت ہے. پیغمبر اپنے خط کا آغاز بسم اللہ سے کرتے تھے. اور کہا کہ میرے پاس مسلمان ہو کر, تابعدار ہو کر آؤ, تکبر مت کرو, علو مت کرو. اس نے جب خط, اچھا ہدہد کو کہا جاؤ یہ خط اس کے محل میں پہنچاؤ. ہدہد اڑتا ہوا آیا, اس کے کمرے میں خط ڈال کر چلا گیا. یہ پیچھے سے اس نے اپنی فوج کو جمع کیا, مشورہ کیا. انہوں نے کہا ہم تو طاقتور ہیں, مقابلے کے لیے تیار ہیں. تو ملکہ سبا بڑی سمجھدار تھی, اس نے کہا نہیں, مقابلہ نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ اس میں خون خرابہ ہوگا. میں ہدیہ بیچتی ہوں, گفٹ بیچتی ہوں, دیکھتی ہوں کہ یہ ہدیہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر مال دولت قبول کر لیا تو پھر مسئلہ نہیں ہے, پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پرانے زمانے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. یہ مال بڑی خراب چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. بڑے بڑے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں اس میں. تو کہا جی مال بھیجا, گفٹ ہے جی, نام تو گفٹ ہے لیکن گفٹ ہوتا نہیں ہے, وہ رشوت ہوتی ہے, وہ رشوت ہوتی ہے. تو کیسے ہی کہتے ہیں نا, جیسے ہمارے یہاں کہتے نہیں, کسی کو کہتے جی چائے پانی, اس کا نام رکھا ہے جی چائے پانی تو دے دو, حالانکہ چائے پانی نہیں ہے, وہ رشوت ہے. تو ایک آدمی سے کسی نے کہا جی آپ رشوت لیتے نہیں؟ کہ میں نہیں لیتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ہم نے تو دیکھا ہے. کہتے نہیں میں نہیں لیتا ہوں, وہ خود میرے جیب میں رکھتے ہیں.
تو بہانے بناتے ہیں نا. تو اس نے بھی کہا سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ خزانے لے کر آئے, مال دولت لے کر آئے. انہوں نے کہا اچھا. سلیمان علیہ السلام نے کہا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو, I don't need your help. اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم مجھے دے رہے ہو. اس سے اللہ جب یہ قوموں کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو اللہ اس قوم کو بھی اسٹرانگ بناتا ہے. یہ سلیمان علیہ السلام صرف نبی نہیں ہے, نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہے. اچھا ادھر سے وہ آ گئی, یہ آپ نے وہ گفٹ میں واپس کر دیے. اب وہ آ گئی. وہ بلقیس جب روانہ ہوئی تو 12,000 سرداروں کے ساتھ روانہ ہوئی. 12,000 سردار, یعنی 12,000 اس کے فوج کے جو کمانڈر تھے وہ 12,000 تھے, اور ہر ایک سردار کے نیچے 1,00,000 فوج تھی. اتنی بڑی حکومت تھی اس کی. اور وہ اپنا یعنی اس طرح بڑے پروٹوکول میں آ رہی ہے نا, دبدبا روب کے ساتھ آ رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا, ایک تو پیسے واپس کر دیے, دوسرا کہا کہ جی یہ بتاؤ کون ہے, دربار میں لوگوں سے پوچھا کون ہے ایسا جو بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچا دے. تو ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں اس کا تخت لے آؤں گا. اور ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ کون تھا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں خود سلیمان علیہ السلام تھے, اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں, یہ آصف بن برخیا ایک بزرگ تھا ان کے دربار میں, ان کے پاس اسم اعظم تھا. اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جسے پڑھے تو وہ کام اللہ فوراً کر دیتا ہے. اب اس نے جب اللہ سے دعا کی تخت فوراً آ گیا, تخت آ گیا. ایک کام تو یہ کیا سلیمان علیہ السلام نے. دوسرا کام یہ کیا, شیشے کا ایک محل بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. اس کے اندر ایک حوض بنایا صحن میں, اور اس میں پانی, صاف پانی, مچھلیاں رکھی, اوپر شیشہ ڈال دیا. اتنا صاف شیشہ کہ پتہ چلتا تھا, نظر نہیں, سمجھ میں نہیں آتا تھا شیشہ ہے یا پانی ہے. اب جب وہ آئی, پہلے تو اس نے اپنا تخت دیکھا, تو وہ جو روب دبدبے کے ساتھ آئی تھی نا, اس نے جب اپنا تخت دیکھا تو آدھا کام تو ادھر ہی ہو گیا اس کا. کہا کہ یہ تمہارا تخت ہے؟ کہا لگتا تو وہی ہے. کانہو ہو. اللہ اکبر. کہتے ہیں ہمیں پہلے سے علم تھا, ہمیں پہلے سے علم تھا آپ کی نبوت کا, اور ہم مسلمان ہو کر آئے ہیں. اندر چلی, سلیمان علیہ السلام نے کہا آؤ محل میں. جب آئی, اب جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے اپنے کپڑے اوپر کیے, اس لیے کہ وہ سمجھی پانی ہے, تو پانی سے بچنے کے لیے اس نے کپڑے اوپر کیے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا محل ہے. قالت ربی انی ظلمت نفسی. کہا میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. اور سمجھ گئی سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہمارا دم خم نہیں چلتا ہے, ان پہ روب موب نہیں ڈال سکتے. وہ مسلمان ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہے, لیکن غیب کا علم وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے. بہرحال وقت ہو گیا پورا, انشاءاللہ پھر باقی کل پڑھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا